بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر جی ایم ملک پروگرام اسلامک ٹاک زئی ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کا بچہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ مجھ ہی سے زمانہ ہے، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی دن رات کو عدلتا بدلتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا، اسے خوب آراستہ پیراستہ کر کے مکمل کر دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ رہتی تو کیسا اچھا گھر مکمل ہوتا۔ میری نبوت نے اس کمی کو پورا کر کے قصر نبوت کو پورا کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا اور فلاں کام کیوں کیا۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے جھگڑنے اور بد زبانی کرنے والے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے معاملے میں سب سے بہترین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ انس بن مالک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دیباج میرے ہاتھوں نے کبھی نہیں چھوا، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا کوئی عطر سونگھا ہو۔ برا بن عازب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں سب سے بڑھ کر تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد بہت لمبا اور نہ بہت چھوٹا تھا، بلکہ آپ درمیانے قد کے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین۔ نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دریافت فرماتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ اگر آپ سے کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے کہ اسے کھا لو اور خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی وہ چیز تناول فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی دے دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پر ایک کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہو تو میں اسے اپنے سے دور پھینک دیتا ہوں۔ انس بن مالک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک کھجور گری ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کھجور صدقہ کی ہونے کا شبہ نہ ہو تو میں اسے ضرور اٹھا کر کھا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہدیہ حلال ہے، آپ صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے کسی کو کوئی صدقہ کیا ہو لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو وہ ہدیہ کی شکل بن جاتا ہے، اسی لیے پھر آپ ان سے وہ لے کر کھا لیتے، اور پھر آپ فرماتے کہ دینے والے نے تو صدقہ تو ان کو دیا ہے، اب وہ ان کی طرف سے ہمارے لیے یہ ہدیہ کی شکل بن گیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت پیش کیا گیا جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے صدقہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت لے کر کھا لیا اور کہا کہ صدقہ تو وہ ابو ہریرہ کے لیے تھا، ہمارے لیے تو وہ ہدیہ ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اور کہتے کہ دینے والے کا نام لے کر کہتے کہ اللہ آل فلاں کی آل کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ رب العزت آل ابی اوفی کو خیر و برکت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین۔